خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے پرپزفل، با مقصد، حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے، بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک حقیر نطفے سے، منی کے قطرے کے ساتھ. فاذا هو خصیم مبین، پس اب وہ کھڑلا جھگڑالو بن گیا ہے، یعنی اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا. ایک گندے قطرے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرتا ہے، یا گاڈ کو مانتا ہے تو گاڈ کی نہیں مانتا. اپنی پیدائش پر تو غور کریں. والانعام خلقها، اور چوپایوں کو بھی، جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا. لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، جس میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور منافع کی چیزیں بھی ہیں اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو. اب یہاں سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر، اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، التذکیر بالآلاء اللہ کے تحت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائے گا کہ یہ سب کی سب چیزیں جو تمہارے گرد و پیش میں تمہیں نظر آتی ہیں، ان کا کوئی کریٹر ہے، کوئی سپریم بینگ ہے، کوئی سپر نیچرل ایجنسی اور سپریم اتھارٹی ہے جس نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے. یہ خود بخود نہیں بن گئی. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ چیزیں خود بخود بن گئی ہیں تو ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو یہ دعوت دیتے ہیں، ایک مرغی کا انڈا توڑ کر پلیٹ میں رکھتے ہیں، اس لیس دار مادے سے کوئی ہمیں چوزا تو بڑی دور کی بات ہے، چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں، اور روزانہ اربوں کھربوں انڈوں سے چوزوں کا نکلنا، مختلف پرندوں کے چوزوں کا نکلنا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا، کسی کے کرنے سے ہو رہا. بھائیو، جو کام انسان پوری انٹلیکچوئل ان پٹ دے کر بھی نہ کر سکے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کام خود بخود ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو کام کرنے سے نہیں ہو رہا وہ خود بخود نہیں ہو سکتا. کسی ایسے کرنے والے نے وہ کام کیا ہے کہ جو بہت بڑی قدرت رکھتا ہے. اب اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم دیکھو اپنے چوپایوں کو. ابھی بھی آپ اگر گاؤں کی زندگی دیکھیں اور میجورٹی دنیا کی زندگی دیکھیں، ان 50-60 سالوں کو اگر نکال دیں تو پیچھے تک لوگوں کی یہ ڈائریکٹ انٹریکشن انہی چوپایوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی. اس وقت بھی کہا جاتا تھا جس کے گھر گائے ہے یا بھینس ہے تو آدھا رزق اس کے گھر میں موجود ہے. دودھ بھی اسی سے، گھی بھی اسی سے، مکھن بھی اسی سے، دہی بھی اسی سے، حتیٰ کہ اس کے گوبر کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا. ہمارے پنجاب میں آج بھی کیا جاتا ہے کہ گاں جڑا ادھا رزق ہوتا ہے، جہاں گھر گاں ہوئے تو ادھا رزق ہے، بھینس ہو یا گائے ہو آدھا رزق اس کے گھر میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ تم چوپایوں کو دیکھو نا، لوگوں نے رکھے ہوتے تھے، ابھی بھی میجورٹی نے رکھے ہوئے ہیں. اس میں تمہارے لیے فیہا دفء، گرم لباس. اب یہ دمبے کی جو اوپر سے کھال اتاری جاتی ہے، جو اس کو شیو آف کیے جاتے ہیں، اس کے بال، وہ گرمائش کے طور پر اس سے کمبل بھی بنائے جاتے ہیں، جیکٹس بھی بنائی جاتی ہیں. اور پھر خود ان جانوروں کی کھالیں جو ہیں چمڑے کی فارم میں، وہ بھی گرم لباس کی فارم میں پوری دنیا کے اندر آج بھی استعمال ہوتی ہیں. وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بھی اس میں فائدے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان چوپایوں کا تم گوشت بھی کھاتے ہو. پروٹینز جو ہیں وہ انہی چوپایوں سے حاصل ہوتی ہیں. میٹ جو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں انہی سے حاصل ہوتی ہے. اور منافع بھی ہیں اور اس سے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ آگے جا کر ذکر آئے گا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اور ان جانوروں میں جب ان کو چرانے کے لیے تم لے جاتے ہو، اس میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے. حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لے کر آتے ہو اور جب صبح چرانے کے لیے لے کر نکلتے ہو، تو ایک سینس آف پراؤڈ جو تمہارے اندر آتا ہے، ایک زینت ہوتی ہے. یعنی جو گڈریا ہوتا ہے اس کے ارد گرد جب 100-150 بھیڑیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو زینت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فخر عطا فرمایا، کیا ایک بکری ہوتی ہے اس سے پھر کتنی بکریاں آگے بن جاتی ہیں اور ایک ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی بکری انسان کو خود بنانی پڑ جائے تو بنا سکتا ہے کوئی انسان، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل کا سلسلہ ریپروڈکشن کا شروع فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم شام کو واپس لاتے ہو اس کو چرا کے، اس وقت بھی اور صبح جب لے کر نکلتے ہو، تو کتنے فخر کا سامان تمہارے لیے اس کے اندر ہوتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ،
اور یہ ان شہروں تک تمہارا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ جہاں تم پہنچ نہیں سکتے ہو مگر یہ کہ بڑی مشقت کے ساتھ، اگر یہ جانور موجود نہ ہو۔ آج بھی ایون پہاڑی علاقوں کے اندر ایون جو ہماری فوج بھی ڈپیوٹ ہوتی ہے، انہوں نے بھی دیکھیں بڑے بڑے خچر اور گھوڑے رکھے ہوتے ہیں، اسی پہ سامان لے کے جاتے ہیں۔ اب ہر جگہ تو سڑک بنائی نہیں جا سکتی، اتنے مشکل راستوں سے انہی جانوروں کو استعمال کر کے ان کے اوپر سامان لاد کر لے کے جایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ریگستانی علاقوں میں وہاں پہ گاڑی چلانا تو بڑی مصیبت ہے، تو وہاں پر اونٹ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے ڈیزائننگ فرمائی ہے، 1 مہینے تک وہ پانی بھی اپنے معدے کے اندر سٹور کر لیتا ہے۔ 1 مہینے تک پانی پینے کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر پانی پیے وہ سامان اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں ریگستانی جہاز۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر اس اونٹ کا ذکر کیا، افلم ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس اونٹ کو کیسے بنایا ہے، اس کو دیکھو کیسا ڈیزائن کیا ہے، اس کے پاؤں کتنے چوڑے چوڑے بنائے ہیں جس کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ ریگستان پہ چل سکتا ہے۔ گھوڑا تو نہیں بھاگ سکتا ریگستان پہ، وہ تو تھک جائے گا، اس کے تو مسل جواب دے جائیں گے گھوڑے کے اگر آپ اس کو ریگستان پہ چلائیں تو۔ یہ اونٹ ہی ہے جس کو ڈیزائن کیا گیا اور وہ اپنی پیاس پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیزائن کی ہیں اور تمہارا یہ سامان اٹھا کر دوسرے شہروں تک لے جاتے ہیں یہ جانور، جہاں تم بڑی مشکل کے ساتھ پہنچو اگر تمہیں خود اٹھانا پڑے۔ تو آج بھی یہ پہاڑی علاقوں کے اندر یہ جانوروں کے ذریعے ہی ساری نقل و حمل جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ آج تک یہ چیزیں ویلڈ ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس نے اس کے رحم کی ہی ایک آپ سمجھ لیں تجلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت میں ان جانوروں کو لگا دیا ہے اور انسانوں کے تابع کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کس طرح انسان جو ہے وہ ان کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ انسان ان کو اپنی زبان سمجھا ہی نہیں سکتا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی ہے کہ انسان اشاروں کے ذریعے گھوڑوں کو بھی مطیع کر دیتا ہے، خچر کو بھی، گدھے کو بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اسی کا ذکر آپ دیکھ لیں آگے والخیل والبغال والحمیر، اور اسی نے پیدا کیے ہیں گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زینت کا بھی سامان بنے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جو مشکل علاقوں میں سفر ہے وہ انہی جانوروں کے ذریعے، خچروں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، گدھوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایون آج بھی، آج کے دور میں بھی آپ اگر دیکھیں تو جب یہ فوج کی پریڈز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی وہ بڑے پلے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ کمانڈر بیٹھا ہوتا ہے، یعنی یہ سمبل ہے دنیا کے اندر ایک۔ تو گھوڑے آج بھی یہ فوجیوں نے خچر اور گھوڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جن علاقوں میں ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں پہاڑوں کے اوپر، مشکل راستوں کے اوپر، تو خود تو نہیں سارا سامان اٹھا کے جا سکتے، تو انہی گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کے ذریعے یہ سارا سامان لے کے جایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس میں تمہاری زینت بھی ہے۔ اس وقت بھی ایک مہنگے گھوڑے جو ہے وہ انسان کے لیے بڑی فخر کا باعث ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ گھوڑ ریس ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے، اور کس طرح گھوڑوں کو پالا جاتا ہے، ان کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ تو آج بھی گھوڑا جو ہے وہ زینت کا باعث ہے لوگوں کے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے ایسی سواریاں، اور پیدا فرمائے گا ایسی سواریاں جن کو تم نہیں جانتے۔ اب اس کے اندر وہ ساری چیز پوشیدہ ہے جو انسانی ترقی ہونے والی تھی، کیونکہ یہ صیغہ جو ہے وَيَخْلُقُ، یہ پریزنٹ ٹینس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے عربک لنگوسٹک۔ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور فرمائے گا ایسی سواریاں تخلیق کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ اور یہ چیز جس طرح کھل کے آج ہمارے دور میں سامنے آئی ہے، آج سے پہلے نہیں تھی۔ وہی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، وہی ارشمیدس پرنسپل ہے کہ قوت اچھال کا جو ہم جسے قانون کہتے ہیں، لا آف بوئنسی، جس کے تحت جو ہے وہ ہواؤں میں جہاز اڑ رہے ہیں اور بحری جہاز سمندروں میں چل رہے ہیں، وہی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے جس کو انسان نے یوٹیلائز کیا اور چیزیں ڈیزائن کر دی۔ اگر آج قوت اچھال ہوا کے اندر سے یا سمندر کے پانی میں سے ختم ہو جائے تو کوئی چیز تیر ہی نہیں سکتی، نہ ہواؤں میں کوئی جہاز اڑ سکتا ہے، نہ سمندروں میں کوئی جہاز تیر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرکشن رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور ہمارے پاؤں کے درمیان، یا ٹائر اور زمین کے درمیان۔ اگر یہ فرکشن قوت مزاحمت نہ ہو تو کوئی بھی چیز زمین پہ چل نہیں سکتی۔ آج جو یہ بلٹ ٹرین بنا لی گئی ہے
550-600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जमीन के ऊपर ट्रेन चलती है, तो उसी फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर की वजह से, चाहे वो ट्रेन जो है वो पटरी के ऊपर चलती हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से चलते हो, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो अल्लाह ताला ने ये ताकत रख दी है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत, तो ये सारी चीजें फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर है जो अल्लाह ताला ने रखी, उसी को हम यूटिलाइज करके तो आज हमारी साइंस पॉसिबल है। तो ये सब की सब चीजें अल्लाह ताला ने लोगों को गाइड किया है, तो इंसान यहां तक पहुंचा है कि आज इंसान ने ऐसे जहाज बना लिए हैं कि जो 10,000 किलोमीटर तक बगैर रिफ्यूलिंग के उड़ सकते हैं। बोइंग 747 या एयरबस A380, इसको आप देखें, इंसान हैरान हो जाता है, इंसान ने बनाया है। 8 से 100 साल पहले के इंसान को अगर आप जिंदा करके ये बताएं कि इंसान ने ऐसा जहाज बना लिया, वो कभी भी नहीं मानेगा। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को वक्त के साथ साथ तरक्की करवाई है, एवोल्यूशन हुई है इंसान की, लर्न करने की एवोल्यूशन। जैसा कि आम की गुठली को जब बोया जाता है जमीन में, तो उस गुठली के अंदर पूरा दरख्त होता है, लेकिन उस गुठली को दरख्त बनने के लिए 8 साल चाहिए, तब जाके उस पर फल लगता है। इसी तरीके से डोरमेंट पोजीशन में जो अल्लाह ताला ने इंसान को अकल की नेमत दी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिमाग में पोटेंशली अल्लाह ताला ने जो हर चीज के नामों को सिखा दिया था, वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, उसी की आज आप समझ लें एक एक्सप्लोरेशन है, बल्कि एक्सप्लोजन हो चुका है साइंस की फॉर्म में, कि इंसान ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना ली। तो वह यखलुकु मा ला तालमून, और अल्लाह ताला वो चीजें तख्लीक फरमाता है और तख्लीक फरमाएगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हाँ, आज हम जान रहे हैं और पता नहीं आंदा क्या होने वाला है, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें दरियाफ्त हो जाएं और इन्वेंट हो जाएं। व अलल्लाहि क़स्दुस सबील, और अल्लाह ही के लिए है रास्ते को वाज़ेह करना। व मिन्हा जाइर, और उसमें गलत राहें भी हैं। वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, और अगर अल्लाह ताला जबरदस्ती हिदायत देना चाहता तो सबको ही हिदायत दे देता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। ये सूरतुन नहल की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकल ये चीज मेंशन कर दी है कि लोगों को हिदायत देना और इंसान पर हिदायत को वाज़ेह करना ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, अब उस हिदायत को कौन कबूल करता है या नहीं करता, ये उसके ऊपर होगा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को हिदायत दिखानी है। ये अक्सर लोग पूछते हैं, जनाब कोई हिंदुओं के घर पैदा हुआ, कोई मुसलमानों के घर पैदा हुआ, कोई फलां के घर पैदा हुआ, किसी का क्या कसूर है? तो अभी लोग पूछते रहते हैं। मैं तो इनसे पहले ये पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि मुसलमानों का क्या कसूर है कि जो मुसलमानों के घर पैदा होकर भी महरूम रह गए। बदबख्त तो वो है ना जो दरिया के किनारे प्यासा रह जाए। मुसलमानों ने अपने घर में इस कुरान के सामने आंख खोली, लेकिन आप देख लें हमारे अबाउजदाद परदादा तक, पीछे तक पुरखों में भी 1000 साल तक भी शायद किसी ने कुरान तर्जमे से पढ़ा हो। ये तो आज का मुबारक दौर है कि लोग इस सोशल मीडिया की बरकत से और इंटरनेट की बरकत से और ये सॉफ्टवेयर डेवलप होने की वजह से कुरान की तरफ आना शुरू हुई है यंग जनरेशन, और लोगों ने दाढ़ियां रखनी शुरू कर दी यंग एज के अंदर। वरना पुराने लोगों को आप देखें, आज से 40-50 साल पहले की वीडियोस देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ना औरतें उस वक्त उस तरह बुर्का करती थी और न मर्द दाढ़ियां रखा करते थे। अब लोग अपने रिलीजन की तरफ आ रहे हैं, और वो इस जदीद दौर की बरकत है कि अल्लाह ताला ने ये सारा का सारा नॉलेज समेट दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमारे जिम्मे है हिदायत को वाज़ेह करना। तो इंसान टेंशन लेता है, फलां हिंदुओं के घर पैदा हुआ, ईसाइयों के घर। भाई मैं तो पूछता हूं कि मुसलमानों के घर जो पैदा हुआ उसका क्या कसूर है? अभी बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन ये बड़ा कड़वा जुमला है, इसके ऊपर गौर कीजिएगा कि मुसलमान के घर पैदा हो और सूरह फातिहा उसने सुनी हुई हो और उसमें बार बार सुनता हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर भी या अली मदद कहता हो, तो बदबख्त नहीं मर जाएगा वो? उससे तो वो हिंदू बेहतर है कि जिसको कम से कम कोई लेम एक्सक्यूज क़यामत वाला दिन हो जाएगा कि मेरे तक तो हक पहुंचा ही नहीं था। ये हो सकता है कि अगर किसी के ऊपर हक वाज़ेह नहीं हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ उसे इतनी बात पे छोड़ दे कि वो ये माने कि कायनात किसी ने बनाई है। हाँ, हक वाज़ेह होने के बाद अगर कोई बंदा हक से इनाद करे फिर उसकी बख्शिश नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि अफ्रीका के जंगलों में पैदा होने वाला तो फिर भी खुश नसीब होगा अगर एक गॉड का कॉन्सेप्ट छोटा मोटा उसके ज़हन में हो। वो होता है नेचर पे होते हैं लोग, जब तक उसकी नेचर को मस्क न किया जाए। लेकिन यहां जो मुसलमानों के घर पैदा हुआ और अपने आप को बड़ा आशिक़े रसूल भी समझता रहा, बड़ा मुहिब्बे रसूल भी समझता रहा, बड़ा दीनदार भी समझता रहा, तहज्जुद भी उसने ना छोड़ी, पगड़ी भी बांधी रखी, नमाजें और तस्बीहें भी पढ़ता रहा,
شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر، عقیدوں میں شرک ہے، تو بدبخت تو وہ ہے، اصل میں بدبخت وہ ہندو نہیں ہے، اس کے پاس تو پھر بھی کوئی لیم ایکسکیوز ہے، چھوٹی موٹی حجت ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اگر اس طریقے اس تک حق نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ حق پہنچائے گا، مسلمان تک بھی کافر تک بھی، یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ تو انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو اسے قبول کر لو، چاہے ناشکری کی روش اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا، کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہدایت ہے، اور یہ اس طریقے سے فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی نہیں آپ کو ملے گی، کوشش کرنے سے ملے گی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ جس ہستی نے بغیر میری مرضی کے مجھے پیدا کر دیا، میں اس کو پہچاننے کی کوشش کروں، اس کائنات کا کریٹر کون ہے، میرا بنانے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ نے اپنے ذمے پر لے لیا ہے دلائل کو، حق کو واضح کرنا، حق کے راستے کو، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس کے اندر غلط راہیں بھی موجود ہیں۔ دروشی پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو غلط راہیں بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو بھی واضح کر دیا ہے، ان غلط راہوں کے اندر بالکل نمایاں کر دیا۔ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی شخص ہے کہ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے؟ کوئی ہے کائنات کے اندر بندہ؟ ہماری اسٹیٹ کے اندر موجود ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا برا ہے اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے، یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر۔ اور اسی میں میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی حق کی جیت دکھائی جاتی ہے، یعنی ہماری انسٹنکٹ میں ہے کہ حق جو ہے اس کو فتح ہونی چاہیے اور باطل کو فتح نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری جبلت میں اللہ تعالیٰ نے چیز ڈال دی، اور اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ اگر ہم تک نبی کا پیغام نہ بھی پہنچے، وہی نہ بھی پہنچے، تب بھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں اس اخلاقی حص کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، تو پتہ چل جاتا ہے انسان کو کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا لوگوں کو تو سب کو ہی ہدایت پر جمع فرما دیتا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ زبردستی لوگوں کو ہدایت دے جس طرح فرشتوں کو دی ہے، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ انسان کے پاس اتنی بڑی خوبی ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں۔ انسان کے پاس سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، اس سے بڑی خوبی انسان کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اسی لیے تو کہا گیا فرشتے سے بہتر انسان بننا اسی لیے ہے کہ انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے رب کو چوز کرنے میں کامیاب ہو جائے دلائل کی روشنی میں، تو فرشتوں کو بھی اس پر فخر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اچھی مجلسوں میں، فرشتوں کی مجلس میں۔ بخاری اور مسلم میں کتنی حدیثیں موجود ہیں جب لوگ اللہ کا ذکر اور خصوصاً قرآن کی تعلیم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے اور فخر فرماتا ہے۔ تو انسان اپنی قدر کو پہچانے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے جو اس کو یہ چیز دی ہے کہ اس کو اختیار دیا۔ تو زبردستی ہدایت دینا چاہتا ہوں، دیکھیں فرشتوں کو دی ہوئی ہے، اربوں خربوں فرشتوں کو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق نہیں چاہتا تھا، وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس مخلوق ایسی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ حق اور باطل واضح کرے اور وہ اپنی مرضی سے خود حق کو چنے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ ورنہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، ایک آنے واحد میں سارے ابو بکر عمر عثمان و علی بن جاتے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ انسان کے ساتھ ہے۔
ہیومن بینگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے اس یونیورس میں. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے. اور اس لیے میں نے مسئلہ تقدیر کے جو 4 لیکچرز دیے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 6, 7 اور 8 کے کانٹیکسٹ میں, اس میں نے یہ ثابت کیا انہی آیات کی روشنی میں کہ یہ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. وہ تقدیر کے لیکچر مسئلہ نمبر 103, 104A اور B اور C, یہ 4 لیکچرز ہیں. هو الذی انزل من السماء ماء, وہی ہے اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. لکم منہ شراب, جس میں تمہارے لیے پینے کا سامان بھی موجود ہے. ومنہ شجر فیہ تسیمون, اور اسی سے سبزہ اگتا ہے اور اسی سے تمہارے مویشی پھر چرتے ہیں. یعنی یہ جو سبزہ اگتا ہے یہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, اور وہ پورا واٹر سائیکل ہم پچھلی دفعہ سورہ الحجر میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی کو ویپوریٹ کرتا ہے. وہی پانی جو ہے گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر. سورج سے ہی وہ ویپوریشن ہوتی ہے, پھر سورج کی روشنی سے ہی وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہاں سے دریا چلنا شروع ہوتے ہیں, زمین کے اوپر بھی اور زمین کے سوتوں میں نیچے بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے بھی پانی برساتا ہے اور اسی سے چارہ نکلتا ہے. چارے کو جانور کھاتے ہیں, ہم جانوروں کو کھاتے ہیں. ہماری کھیتیاں بھی جو ہے وہ سب کی سب اسی پانی کی وجہ سے اگتی ہیں. تو صرف واٹر سائیکل اگر ڈسٹرب ہو جائے, اگر یہ پانی ویپریٹ ہونا چھوڑ دے تو ہم پیاسے مر جائیں گے. اندر زمین میں بھی پانی خشک ہو جائے گا, آسمان سے بارش نہیں برسے گی, گلیشیئر تک بھی نہیں پانی پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ کے لیے اس مخلوق کو تباہ کرنا کوئی مسئلہ ہے؟